اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں حضرت الیاس علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا تھا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک بڑی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، جس قوم کے افراد کی تعداد تقریباً 12 لاکھ تھی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اس قوم میں ایک طرف کفر و شرک بت پرستی تھی، تو دوسری طرف بڑی اخلاقی خرابیاں اس قوم میں پائی جاتی تھی۔ ان اخلاقی خرابیوں میں سب سے بڑی اخلاقی خرابی تھی لواطت۔ لواطت کہتے ہیں مرد کا مرد کے ذریعے اپنی خواہش کو پوری کرنا۔ لواطت کہتے ہیں مرد کا مرد کے ذریعے اپنی خواہش کو پوری کرنا۔ یہ بدترین مرض تھا۔ اس مرض میں وہ قوم ساری کی ساری مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک طرف اس قوم کو توحید کی دعوت دیتے، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلاتے، اور دوسری طرف اس قوم کو اس بد اخلاقی والی بیماری سے بھی بچنے کی تلقین فرماتے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں پر، آپ کی باتوں پر 1 منٹ کے لیے بھی قوم کان دھرنے کو تیار نہیں تھی، یعنی وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی تبلیغ کا جو زمانہ اور مدت تھی، اس مدت میں بہت ستایا گیا، بہت تکلیف اور اذیت دی گئی، اور لوط علیہ السلام کی تبلیغ سے قوم کے کسی فرد نے فائدہ نہیں اٹھایا، صرف ان کی بیٹیوں نے اپنے باپ پر ایمان قبول کیا، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرما رہے ہیں۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے ان کو اور ان کے سارے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان پر صرف ان کی بیٹیوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم حجت بازی
میں، انکار میں اور اپنے نبی کو ستانے میں، ان کا مذاق اڑانے میں انتہا کو پہنچ گئی، تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب حرکت میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ لوط، ہم تمہاری قوم پر اپنا عذاب مسلط کرنے والے ہیں، تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بستی چھوڑ کر نکل جاؤ۔ تو چنانچہ لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر خدا کے حکم پر بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ الا عجوزا فی الغابرین، جب ہم نے ان کو اور ان کے سارے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی تھی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی۔ وہ بڑھیا کون تھی؟ وہ ان کی اپنی بیوی تھی تو پیغمبر کی بیوی، لیکن مشرکین سے راہ و رسم رکھتی تھی اور انہی کے عقیدوں پر رہتی تھی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی پر بھی توحید پیش فرمائی، لیکن بیوی نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی۔ تفصیلات تو یہاں موجود نہیں ہیں، قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں تفصیل موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں اللہ کے چند فرشتے خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے۔ یہ وہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنا عذاب نازل کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ بچے لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو حضرت لوط بڑے پریشان ہوئے۔ ان کی پریشانی کی وجہ ان کی اپنی قوم کی بری عادت تھی۔ وہ جانتے تھے اگر میری قوم کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اتنے خوبصورت بچے میرے گھر موجود ہیں تو وہ میرے گھر پر حملہ آور ہوں گے اور ان بچوں کے ساتھ غلط حرکت کریں گے۔ یہ وہ پریشانی تھی جو لوط علیہ السلام کو ہو رہی تھی۔ اور فرشتے نے جب دیکھا کہ لوط علیہ السلام ہم سے متعلق بہت پریشان ہیں، تو اس وقت انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر اپنی حقیقت واضح کر دی۔ کہا کہ آپ گھبرائیے مت، ہم بچوں کی شکل میں فرشتے ہیں۔ جب وہ بچے حضرت لوط کے گھر میں تھے، ان کی بیوی جا کر قوم کے لوگوں کو بلائی تھی۔ قوم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ ارے دیوانوں، بے وقوفوں، یہاں کیا کر رہے ہو کہ تمہیں جو چیز محبوب اور پسندیدہ ہے بچے، وہ تو لوط کے گھر کے اندر موجود ہے۔ جاؤ ان بچوں کو حاصل کرو اور ان سے اپنی خواہش پوری کرو۔ اب قوم کے لوگ دھڑا دھڑ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر آئے اور آ کر ہلہ مچانے لگے اور لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے لوط، ان بچوں کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت سٹپٹا گئے قوم کی اس دیدہ دلیری سے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے قوم، کیا تم نہیں جانتے خواہش پوری کرنا اللہ نے مرد اور عورت کے لیے رکھا ہے، مرد کے لیے نہیں رکھا۔ اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنا ہے تو اللہ نے اس کا ایک نظام بنایا ہے شادی کا کہ تم میری بچیوں سے شادی کرو، میں اپنی بیٹیاں تمہیں اپنے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور میرے مہمانوں کے سامنے میرے گھر پر ہلڑ بازی کرتے ہوئے اور لڑ کر مجھے شرمندہ مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے قوم کے سامنے بات رکھی، لیکن قوم تھی کہ سمجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
پھر اللہ رب العزت نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اس کی شکل یہ ہوئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے لوط، فلاں وقت ہمارا عذاب آنے والا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جاؤ۔ میں نے بتایا کہ حضرت لوط پر صرف ان کی بیٹیاں ایمان لائی تھیں، تو حضرت لوط اپنی بیٹیوں کو لے کر چلے۔ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ساتھ میں ان کی بیوی بھی آئی۔ اللہ رب العزت کا ایک حکم تھا، لوط جب تم جانے لگو تمہیں پیچھے کوئی آواز آئے پلٹ کر نہیں دیکھنا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے خدا کے اس حکم سے اپنی بیٹیوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ چنانچہ جب لوط علیہ السلام چلنے لگے، ایک روایت کے مطابق ان کی بیوی بھی ساتھ میں تھی، لیکن جب تھوڑی دور چلے، بستی قریب تھی کہ اب ان سے الگ ہوتے، اچانک ایک زور کی آواز آئی۔ اس زور کی آواز کو سن کر وہ بیوی پلٹی تو اللہ نے اس کو پتھر بنا دیا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یعنی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں چلی۔ لوط علیہ السلام صرف اپنی بیٹیوں کے ساتھ چلے تھے۔ اللہ نے انہیں اور ان کی بیٹیوں کو نجات عطا فرما دی، اور چونکہ بیوی مشرکہ اور بت پرست تھی، اللہ نے دیگر مشرک اور بت پرستوں کے ساتھ جو معاملہ کیا وہی معاملہ اس کے ساتھ بھی فرمایا۔ خدا نے کیا معاملہ کیا اس کا ذکر ہے۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ دمر یدمر تدمیر کہتے ہیں چیزوں کو الٹ پلٹ کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس پوری بستی کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ الٹ پلٹ کا مطلب یہ ہے، اب یہ مسجد ہے، زمین نیچے ہوتی ہے، چھت اوپر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا جب اس قوم پر عذاب کا فیصلہ ہوا تو اللہ نے جو فرشتے بھیجے تھے ان فرشتوں کو کہا کہ لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے اس کو جڑ سمیت، زمین سمیت اٹھاؤ۔ اس پوری بستی کو اس فرشتے نے اپنے ایک ہاتھ پر زمین کی جڑ سمیت اٹھایا اور اٹھا کر آسمان تک لے گیا، اور پھر وہاں سے اللہ نے اس پوری بستی کو اوندھا مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اتنی اوپر سے اس فرشتے نے اس بستی کو اوندھا مارا۔ تو اوندھا مارنے کا مطلب یہ ہے کہ چھت نیچے زمین اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ایک فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ملیہ میٹ کر دیا۔ اس قوم کو اتنا بدترین عذاب اللہ نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس کی عادتیں بھی ویسی ہی تھیں۔ اور صرف اس پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اس بستی کو اوندھا مارنے کے بعد اس بستی پر پتھروں کی برسات فرمائی۔ جیسے ہم لوگ پانی کی برسات دیکھتے ہیں، اس طرح اللہ نے اس بستی پر پتھروں کی برسات فرمائی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اے مکے والو، تم ان کی بستیوں پر کبھی صبح کے وقت اور کبھی رات کے وقت گزرا کرتے ہو۔ یعنی مکے کے جو لوگ تھے یہ لوگ تجارت کرتے تھے،
تجارت کے سلسلے میں یہ لوگ کبھی ملک شام جاتے تھے اور کبھی یمن جایا کرتے تھے۔ اب جب ملک شام جاتے تھے تو ملک شام کو آنے جانے کے جو راستے تھے، انہی راستوں پر وہ کھنڈرات، وہ بستیاں موجود تھیں لوط علیہ السلام کی، جن بستیوں پر اللہ کا عذاب اترا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ کھنڈرات، وہ بستیاں موجود تھیں، اور مکے کے لوگ آتے جاتے ہوئے وہ کھنڈرات، وہ بستیاں، وہ تباہی بربادی اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اب مکے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مکے کے لوگوں، تم ملک شام، فلسطین آتے جاتے ہوئے ان بستیوں کو، ان کھنڈرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، کیا تمہیں یہ کھنڈرات نصیحت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں مکے کے لوگوں کو، یہ جو کھنڈرات ہیں یہ تمہیں نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اے مکے کے لوگوں، جس طرح وہ جو کھنڈرات ہیں، وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا، ان کی دعوت کو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا تھا، اپنی منمانی کرتے رہے، تو اللہ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا۔ اے مکے والو، اگر تم بھی ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرو گے، ان کی دعوت کو جھٹلاؤ گے، ان کا مذاق اڑاؤ گے، ان کی بات نہیں سنو گے، تو تمہارے ساتھ بھی ہم وہی معاملہ کریں گے جو لوط علیہ السلام کی بستی کے ساتھ ہم نے کیا۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اے مکے والو، تم ان کی بستیوں پر گزرا کرتے ہو، کبھی صبح اور کبھی رات کے وقت۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی یقیناً تمہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب اگلی آیتوں میں اللہ ایک اور پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے متعلقہ تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے حاصل ہونے والے سبق سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک،